دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے کہ جس کے قبضے میں دو جہاں کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام ان پاک ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ میں بطول زہرا آپ کی میزبان قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے آپ کے لیے پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں، ذکر کربلا فکر کربلا، اور ہم جن کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ آپ کی ہماری سب کی جانی پہچانی ہماری ذاکرہ بہترین اور شاعر اہل بیت ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج تیسری محرم کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے اور تیسری محرم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے کربلا وارد ہونے سے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا کے لیے میری بہت ساری نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ اس وقت اس پریشانیوں کے دور میں، اس الجھنوں کے دور میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام تر کوششوں کا کو قبول مقبول فرمائے۔ اور کیونکہ محرم الحرام کی آمد ہو چکی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، خود امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، خوش شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں اس عظیم ہستی کی شہادت کی جنہیں ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ امام حسین علیہ السلام وارد کرب و بلا ہو گئے، کیونکہ ہم نے مدینہ منورہ سے اس عظیم سفر کے بیان کا آغاز کیا کہ مدینہ منورہ سے امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے 8ویں ذی الحجہ کو رخت سفر اختیار کیا اور آپ عراق کی جانب گامزن ہوئے اور منزلوں کو طے کرتے ہوئے وارد کرب و بلا دوسری محرم کو ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے تقریباً 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر کسی گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی بوڑھے شخص کو جو کہ تجربہ کار تھا، عمر رسیدہ تھا، معمر تھا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے شط فرات کا نام بتایا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر کسی نے کہا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام آیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور بس اسی مقام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا مسکن قرار دیا۔ یعنی سرزمین کربلا جو تھی یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے منتخب کردہ تھی، اور خود امام کی جانب سے منتخب کردہ نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے منتخب کردہ تھی۔ پروردگار عالم نے اس سرزمین کربلا کا انتخاب فرمایا، بلکہ یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس سرزمین کربلا، اس سرزمین عراق سے گزرے تو اس سرزمین کربلا سے گزرتے ہوئے انہیں مشکلات کا، مسائل کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور سب کو رونا پڑا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کی آنکھوں میں گریہ آیا۔ تو اسی وجہ سے اس زمین کو زمین کرب و بلا کہتے ہیں۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا کو منتخب فرمایا اور اس سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام کو نصب کروا دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جب خیام کو نصب کروا دیا تو عرب کی سرزمین پر پانی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یعنی جب بھی آپ تاریخ عرب کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ عرب کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے عرب جو تھے وہ ایک پانی کا ذخیرہ دریافت کیا کرتے تھے۔ جب پانی کا کوئی چشمہ، پانی کا کوئی تالاب، پانی کا کوئی ذخیرہ دریافت ہو جایا کرتا تھا تو اس کے ارد گرد خیمے بھی لگ جانے شروع ہو جاتے تھے اور اس کے بعد آبادی بھی ہونی شروع ہو جاتی تھی اور وہ آبادی بڑھتی چلی جاتی تھی، اور اس طریقے سے ایک آبادی، ایک قریہ، ایک بستی، ایک چھوٹی سی کالونی بن جایا کرتی تھی۔ تو عربوں میں پانی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ مقام جسے ہم زمین کربلا کہتے ہیں، یہ جغرافی
جغرافیائی طور سے بھی بڑی خوبصورت سرزمین تھی، اس لیے کہ یہاں پر نہر فرات بہہ رہی تھی، یعنی پانی یہاں پر موجود تھا، اور نہر فرات کے کنارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو نصب کروا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے خیموں کو نصب کروایا، کیونکہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی ہے، لہٰذا بطول میں عرض کرتی چلوں کہ یہ پانی وہ پانی ہے کہ جسے ہمیشہ دشمنان اہل بیت کی جانب سے بند کیا گیا، اور اہل بیت اطہار کی جانب سے کبھی دشمن کے لیے بھی پانی کو بند نہیں کیا گیا۔ یہ دستور دنیا بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، یہ زمانے کے آثار بھی ہیں، یہ اخلاقیات بھی ہیں کہ آپ کسی سے کھانا نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ پانی بلا تکلف مانگ سکتے ہیں، پانی کا سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اخلاقیات کی روح سے بھی ہمیں بات نظر آتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اس عظیم گھرانے کے چشم و چراغ تھے کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جنگ صفین میں معاویہ کا لشکر اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر آمنے سامنے تھا، تو پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر جو تھا وہ صفین کے اوپر نہر فرات کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ جب تک حضرت علی کا لشکر وہاں پر موجود تھا تب تک تو کسی کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور لوگ آتے رہے، لے کے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد جب معاویہ کے لشکر نے نہر فرات کے اوپر قبضہ کر لیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اب انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا بندش آب کا، یعنی پانی کو روک لیا گیا۔ یعنی یہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا اصول بن گیا ہے رہتی دنیا تک کے واسطے کہ جہاں پر بھی پانی کو روکا جائے، پانی کو بند کیا جائے، پانی کی بندش کی جائے، وہاں پہ لوگ پوچھتے ضرور ہے کیا تم یزیدی ہو، کیا تمہارا یزیدی ٹولے سے تعلق ہے کہ جو تم پانی بند کر رہے ہو۔ تو اور جب مولا کائنات کے لشکر نے دوبارہ نہر فرات پر قبضہ کر لیا تو اب ظاہر ہے معاویہ کے لشکر نے جو کچھ کیا تھا ان کو یاد تھا، تو اب لوگ معاویہ کے لشکر کے سپاہی جو تھے وہ گئے معاویہ کے پاس اور کہا کہ علی کے لشکر نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، یہاں پر ہمیں وہ جواب نظر آتا ہے کہ جو دشمن کی زبان پر جواب آیا کہ معاویہ نے کہا کہ یاد رکھنا اگر علی کا لشکر پانی پر قبضہ کرے گا تو علی کسی کے لیے بھی پانی بند نہیں کریں گے، نہ اپنوں کے لیے بند کریں گے، نہ پرایوں کے لیے بند کریں گے، نہ دشمنوں کے لیے بند کریں گے، نہ بیگانوں کے لیے بند کریں گے۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فیض و کرم تھا، تو اسی فیض و کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علی مقام نے نہر فرات کے کنارے ان خیموں کو نصب کیا۔ مگر اس سے پہلے کیونکہ فیض کرم کی بات آ ہی گئی ہے، لہٰذا ایک نقطہ میں اور عرض کرتی چلوں کہ جب امام حسین علیہ السلام عازم عراق تھے تو راستے میں آپ کا سامنا ہر کے لشکر سے ہوا۔ اچھا، ہر کا لشکر جو تھا وہ صحرا میں راستہ بھول چکا تھا، ان کے جانور جو تھے ان کی زبانیں پیاس سے باہر آئی ہوئی تھیں، جاں بلب تھے وہ پیاس کی شدت سے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جانور بھی تھے، اور گرمی کا سفر تھا، دھوپ کی شدت تھی، عرب کا صحرا تھا۔ تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مشکیزوں کے دہانوں کو کھلوا دیا، کہا کہ سب کو سیراب کرو۔ لوگوں نے روکا، لوگوں نے منع کیا، کہا کہ فرزند رسول گرمی کا سفر ہے، عرب کی سخت گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، اور بچوں اور عورتوں کا ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ساقی کوثر کا فرزند ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کے سامنے کوئی پیاس سے جان دے رہا ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سواروں کو پلایا، پیادوں کو پلایا۔ حد تو یہ ہے کہ جانوروں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ ان کے سامنے جب پانی کا برتن رکھا جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ کئی مرتبہ
ان جانوروں کے سامنے پانی کا برتن رکھا جائے تاکہ یہ سیراب ہو جائے. تو وہ حسین ابن علی جو کہ حر کے لشکر کو سیراب کرتے ہیں، وہ حسین ابن علی مقتل کربلا میں اب فرات کے کنارے اپنے خیام کو نصب کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کے در سے کوئی پیاسا واپس نہیں جائے گا. بہت خوب، آپ نے بہترین جواب دیا اور بہت تفصیلی جواب دیا. ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے آپ کے سامنے پھر واپس حاضر ہوتے ہیں. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی. وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا میں حاضر ہوئے، اور ہمارے ساتھ آپا ڈاکٹر ثروت عسکری بیٹھی ہوئی ہیں جن سے ہم سوال کر رہے ہیں. تو اب آپا، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ حضرت حر سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت حر کا لشکر حسینی کی جانب آنا، اس کی ذرا آپ تفصیل. دیکھیں، یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب ہم واقعی کربلا سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری کے حالات پر بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر افراد جو تھے وہ مفاد پرست تھے. زیادہ تر افراد جو تھے وہ ذاتی فائدہ دیکھ رہے تھے، موقع پرستی، مصلحت پرستی کا شکار تھے. لیکن اس میں ہمیں حضرت حر کا ایک کردار انقلابی کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ ایک جانب حضرت حر سے بڑا گنہگار کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ان سے بڑھ کر کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت حر نے اگر راستہ نہ روکا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو مقتل کربلا میں گھیر کے نہ لائے ہوتے. کربلا میں لانے والے حضرت حر تھے. تو یہ ایک بڑا ہمیں واقعہ نظر آتا ہے حضرت حر کا. روایت یہ کہتی ہے کہ شب عاشور مقتل کربلا میں ایک عجب منظر نظر آتا ہے. وہ یہ کہ حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی خیمے کے اندر واپس جاتا ہے، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں. حر کے بھائی نے حر سے کہا کہ حر کل کی جنگ کیا ہے؟ کل کی جنگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک طرف چند بھوکے پیاسے ہیں اور اس میں بھی کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، اور ہماری جانب اسلحے سے لیس ہم تمام افراد ہیں. تو کل کی جنگ تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہے. حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو. حر اپنے بھائی کو لے کر فرات کے کنارے پہنچے. فرات کے کنارے جب ہوا کی دوش پر آوازیں آتی سنائی دیں تو حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو کہ کیا سنائی دے رہا ہے. اب جو حر کے بھائی نے سنا تو امام علی مقام کے خیمے کے پیاسے بچوں کی صدائیں آ رہی تھیں، صدائے العطش. حر نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہ سنا تم نے کچھ تم نے سنا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ کل حسین نے ہم کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، حد تو یہ ہے کہ ہمارے جانوروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا تھا، اور آج حسین ابن علی کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب ہیں اور وہ پیاس سے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر حر نے فیصلہ کر لیا. حر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، حر کمانڈر ان چیف تھا، حر سپہ سالار لشکر یزید تھا. حر کے پاس بڑی مراعات تھیں، حر کے پاس بڑے انعام و اکرام تھے، بڑی حر کا مرتبہ اور مقام تھا. لیکن اور دوسری جانب موت یقینی تھی. ان مراعات کو چھوڑ کر، اس کو ٹھوکر مار کر جہاں موت یقینی ہو یہاں پر آنا، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور یہ ایک بڑے مرد مجاہد اور انقلابی کا کام ہو سکتا ہے، یہ کسی عام شخصیت کا کام نہیں ہو سکتا. حر نے حر کے بیٹے نے، حر کے بھائی نے، حر کے غلام نے، انہوں نے لشکر یزید چھوڑا اور یہ امام علی مقام کے خیمے کی جانب رواں دواں ہوئے. روایت یہ کہتی ہے کہ حر نے، کیونکہ وہ معافی کا خواستگار ہو کر آیا تھا، لہٰذا حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دیا تاکہ ایک خطا کار کسی صورت بن جائے، اور معافی مانگنے کے لیے کیونکہ حر آ رہا تھا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب حر ادھر سے آ رہا تھا معافی مانگنے کے لیے تو امام علی مقام خیمے سے نکلے.
حر کے بھائی کے استقبال کے لیے حضرت عباس علمدار نکلے، حر کے بیٹے کے استقبال کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام نکلے، اور ادھر خیمے کا پردہ اٹھا اور آواز آئی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ عالیہ مقام کی کہ اے بھیا حسین، بھائی حر کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ایک ایسی منزل فکر تھی کہ جس نے حر کے اندر کے جذبات کو جھنجھوڑ دیا۔ ظاہر حر پہلے ہی ایک کشمکش کی کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ کشمکش جو کہ درمیان سفر میں امام علی مقام سے ملاقات کے بعد حر کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ کربلا کے تمام دنوں کو گزارتے ہوئے شب عاشور کی آخری رات آ گئی، اور شب عاشور کی آخری رات میں جب حر نے ایک ایسا پیغام سنا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ پیغام سلام کا کہلا رہی ہے، تو بس حر کو تاب ضبط نہ رہی کہ میری شہزادی مجھے سلام کہلا رہی ہیں۔ اور اسی کے بعد روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حر کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، حر کے بھائی نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد حر نے خود جام شہادت نوش کیا۔ بالکل۔ تو اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، جہاں جناب حر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ہم اگر آپ اجازت دیں تو مولا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کے خط اور جناب حبیب ابن مظاہر کے آنے کا۔ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے، اور حبیب ابن مظاہر کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام تھا، اس لیے کہ مظاہر وہ تھے حبیب کے والد جو کہ صحابی رسول تھے، اور حبیب ابن مظاہر وہ تھے کہ جن کو ایک مرتبہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام نئی زندگی دے چکے تھے۔ لہٰذا روایت یہ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے امام علی مقام نے ترک وطن کیا تو تب بھی حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن میں اس منزل پر جس شخصیت کا خصوصی تذکرہ کرنا چاہتی ہوں وہ زہیر ابن قین کا ہے۔ زہیر ابن قین جو تھے وہ مکتبہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جن دنوں میں امام علی مقام عراق کے سفر پہ تھے انہی دنوں میں زہیر ابن قین بھی عراق کے سفر پہ تھے، اور یہ تقریباً ان کے خیمے آگے پیچھے ہی لگتے تھے، لیکن کیونکہ حالات سب کے سامنے تھے اور یزید کی سختیاں بھی سب کے سامنے تھیں، لہٰذا زہیر بن قین اپنے خیموں کو اتنا آگے پیچھے رکھتے تھے کہ کہیں پر امام سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ مگر ایک مقام ایسا آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ زہیر بن قین سے کہ تم آ کر ہماری بات سن لو۔ اب زہیر بن قین وہ عظیم شخصیت ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت ان کے پاس پیغام پہنچا تو یہ کھانا کھا رہے تھے، یہ رک گئے، یہ خاموش ہو گئے۔ اب ان کی زوجہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں حسین ابن علی کی خدمت پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارا کیا کروں؟ یا تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اپنے قوم قبیلے کی جانب واپس پلٹ جاؤ۔ اور زہیر بن قین کی زوجہ نے یہاں پر ایک عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ زہیر جب تک جہنم کے راستے پہ تھے تب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور جب جنت کے راستے پر آئے تو مجھے اپنے سے جدا کر رہے ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور جس طرح جو کچھ آل رسول پہ گزرے گا، جو کچھ سید زادیوں پہ گزرے گی، میں بھی وہ کربلا اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں برداشت کروں گی، لیکن مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ کے نہ جانا۔ کیا مرتبہ ہے صحابی امام حسین علیہ السلام کا اور دوست امام حسین علیہ السلام کے۔ اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ زمین کربلا کا انتخاب اس لیے کیا کہ سب سے پہلے محضر حسینی میں اس زمین کا انتخاب کیا جا چکا تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی ان روایات کو عرض کر چکے ہیں کہ امام علی مقام نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا، کئی لوگوں سے ناموں کو پوچھا، اور یہ صرف اور صرف ان روایات کو سامنے لانے کے لیے تھا، ورنہ حسین فرزند رسول الثقلین تھے۔ امام علی مقام سب جانتے تھے کہ یہی ان کی وعدہ گاہ ہے، یہی جائے شہادت ہے، یہی جائے مقتل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے روایت یہ کہتی ہے کہ جب زمین کربلا پر وارد ہوئے اور جب آپ نے حکم دے دیا کہ خیموں کو نصب کرایا جائے، تو امام علی مقام نے ایسے خیموں کو نصب نہیں کروایا، بلکہ جو وہاں کے مقامی افراد تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس سرزمین کا سودا کر لو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کا سودا کیا،
اس زمین کو خرید لیا، اور زمین کو خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی زمین پر اپنے گھر میں موجود تھے، یعنی 1400 برس گزر چکے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حسین ابن علی ڈیفینسو پوزیشن میں تھے۔ یزید نے آ کر جاریت کی تھی، یزیدی فوجیں آئی تھیں، انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے گھر پر، ان کی زمین پر آ کر جاریت کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کو خریدا، اور اس زمین کو خریدنے جب لگے تو میرے پاس ایک روایت آتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ بھیا عباس، آپ میرے بھیا حسین سے کہیے کہ اس زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھوائیں، اس لیے کہ دولہا بناؤں گی میں، دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اور اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ اور حضرت عباس علمدار جب یہ پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تو امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ اے بھیا عباس، ہماری بہن زینب سے کہہ دو کہ ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ تو یہ وہ سرزمین کربلا ہے کہ جس کے متعلق روایت آتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ جب ورود ہوا امام حسین علیہ السلام کا تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بھیا اس جگہ پہ قیام نہ کیجیے گا، مجھے یہاں سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، اور میں رات کو تنہائی میں، رات کی تاریکی میں کسی کے رونے کی آوازوں کو سنتی ہوں، جیسے کوئی عورت، کوئی بی بی اپنے جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کے رو رہی ہو۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ زینب آپ نے پہچانا نہیں، وہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا تھیں، اور وہ ہر شب کو یہاں پر آ کر ہماری غربت کی، ہماری پیاس کی، ہماری غریب الوطنی کا ماتم کرتی ہیں، اور اے زینب وہ وہی ماں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔